السلام علیکم ناظرین اور عزیز طلبہ، ایک مرتبہ پھر آپ کا آن لائن ٹیچنگ میں، آن لائن درس و تدریس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 92 پر نظم نمبر 7 نون میم راشد کی لکھی ہوئی زندگی سے ڈرتے ہو، آئیے انشاءاللہ اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مشقی سرگرمیوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے نظم کی جانب چلتے ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، نون میم راشد۔ نون میم راشد، ان کا نام نظر محمد راشد تھا۔ ادبی دنیا میں انہیں نون میم راشد کے نام سے شہرت ملی۔ ان کی پیدائش 1910 میں ہوئی۔ نون میم راشد نے یہ نظم جو ہیں آزاد نظم کی شکل میں لکھی ہیں اور اپنی نظموں میں وہ تلمیحات وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اس نظم میں خصوصاً انہوں نے جو ہے مشرق پر مغرب کا قبضہ، استحصال، ظلم کے خلاف جو ہے ایک آواز بلند کرنے کے طریقے کو ایک منظوم کی شکل دی ہے اور ایک پیغامات جو ہے ناظرین کو، عوام کو اور لوگوں کو دیے ہیں۔ اسی طرح ان کے پیغامات نون میم راشد کی لکھی ہوئی کلیات راشد جو ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 92 پر 92 پر بھی ہماری درسی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ آخری لائن میں لکھا ہے کہ دوسرے شعری مجموعے جو انہوں نے شائع کیے تھے راشد نے ماورا کے بعد، جس میں لا انسان اور گمان کا ممکن، یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے اپنی اس نظم کے اندر اور کلیات راشد میں جو ہے منظومی مجموعات کے اندر جو ہے انہوں نے جمع کیا تھا۔ آئیے نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم میں بڑے ہی بہترین پیغامات نون میم راشد نے دیے ہیں، جیسے زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو اور آدمی تو ہم بھی ہیں۔ زندگی سے ڈرنے سے مراد زندگی کے حالات، زندگی کے نشیب و فراز، زندگی میں ہونے والے مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں، آپس میں نا اتفاقیہ، اتحاد کا فقدان، اتحاد کی کمی، یہ تمام چیزیں جو ہے نون میم راشد اپنی اس نظم میں بیان کر رہے ہیں۔ اور نون میم راشد نے اس نظم میں خصوصاً آدمیت کی طرف، انسانیت کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہیں، جو کہ آج کل اس کی کمی اور اس کا فقدان ہو گیا ہے۔ آدمی سے ڈر رہا ہے، آدمی انسان کی انسانیت سے، اس کی آدمیت سے، شرپسندی سے ڈر رہا ہے کہ کہیں ایک دوسرے کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح آدمی زباں بھی ہیں، آدمی بیاں بھی ہیں، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ اس بند میں شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی جڑا ہوا ہے۔ حالانکہ انسان کا نام ہی انسان اس لیے ہے، لفظ انس سے بنا ہے، انسیت یعنی قریب رہنا، قربت میں رہنا، محبت سے رہنا، اسی سے لفظ انس بنا ہے، جسے انسان کہا گیا ہے کہ انسان تو انسیت چاہتا ہے، وہ سماجی جانور ہے، وہ ایک دوسرے کی قربت چاہتا ہے، وہ محبت اور الفت میں جینا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود انسان آپس میں ایک دوسرے پر جو ہے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرنے میں مبتلا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق میں ہی مکمل طور سے کھرا نہیں اترا۔ جب دوسری طاقتیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں تو وہ اس کا ایک ہو کر کے لڑنا اور متحد ہونا اور پھر کامیاب ہونا، جیسے کہ مصنف نے، شاعر نے جو ہے یہ کہا کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے جو بزرگ تھے اور ہماری تاریخیں جن باتوں سے روشن ہیں، جن انقلابات سے، جن بہادری کے کارناموں سے روشن ہے، اس میں یہی خاص بات تھی کہ اتحاد و اتفاق تھا، ظلم کے خلاف لڑنا،
اور حق کے ساتھ رہنا، صداقت اور سچ کی آواز اٹھانا، یہ تمام باتیں تھیں۔ شاعر نون میم راشد کہتے ہیں اس سے تم نہیں ڈرتے، آدمی کے دامن سے تو زندگی وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ان کہی سے ڈرتے ہو۔ ان کہی سے مراد جو بات کہی نہیں گئی، جو بات ابھی بتائی نہیں گئی، اس سے ڈرتے ہو۔ پھر نون میم راشد کہتے ہیں جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ جو وقت ابھی نہیں آیا، جس کے خوف کی باتیں ہو رہی ہیں، جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس سے ڈرنے کی، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو مضبوطی سے اور مستحکم ہو کر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ آپس میں بھائی چارے سے اپنے کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیج آرزو مندی، یہ شب زبابندی ہے رہے خدا بندی، تم مگر کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں پہلے بھی یہ ظلم و ستم کے واقعات، یہ ظلم و ستم کی کہانیاں تاریخ ہو چکی ہیں، مگر ظالموں کو جو ہے ان کی منزل پر پہنچا دیا گیا، انہیں جہنم رسید کر دیا گیا اور انہیں زیر و زبر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتفاق تھا، اتحاد تھا، شرپسندی نہیں تھی، آپس میں خیر والے لوگ تھے، ظلم کے خلاف لڑنے والے لوگ تھے۔ یہ تمام باتیں جو ہے شاعر اس میں جو ہے کہنا چاہتے ہیں۔ پھر شاعر نے کچھ ترکیبیں، کچھ الفاظ، کچھ بہترین الفاظ جو مرکب الفاظ ہیں اور مرکب توصیفی کے الفاظ ہیں اور مرکب امتزاجی کے الفاظ ہیں اور مرکب موضوع کے الفاظ ہیں، یہ تمام الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے نظم کو، آزاد نظم کو بےحد خوبصورت بنا دیا ہے۔ جی ہاں، تو اس میں دور نارسائی، بے ریا خدائی، یہ الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پر شب زبا بندی، کہ زبا کو بند رکھنا، اپنی رائے نہ دینا، اور رائے کو جو ہے ظالم حاکموں کے ذریعے لوگوں کو رکا کے رکھ دینا، اور اپنی رائے دینے کی پابندی، اپنی بات کہنے کی پابندی، یہ تمام باتیں پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن بہادر لوگوں کی اور بہادر انسانوں کی، بہادر آدمیوں کی یہ صفت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے آواز اٹھائی ہے اور آواز اٹھاتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے حالات بدلے ہیں، حالات اندھیروں سے روشنی کی طرف چلے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ظالم تھے ان کو زیر ہونا پڑا اور ان کو خاموش ہونا پڑا۔ اسی طرح دیکھیے شاعر نے پھر کہا کہ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر۔ راستے کی بات اگر شاعر کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم کی بات کرتا ہے، اگر شاعر منظومات میں، نظموں میں، غزلوں میں روشنی کی، نور کی بات کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم کی بات کرتا ہے، وہ سیدھے راستے، سچ کے راستے، حق کے راستے کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح شاعر نون میم راشد کہتے ہیں کہ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ کہ جس طرح سے صبح کی اذان صبح ہونے کے بعد رات کے اندھیرے کو، رات کی تاریکیوں کو، رات کے گناہوں کو اور رات کی وہ تمام مصائب و آلام و پریشانیاں جو نظر آتی ہو، نہ آتی ہو، ان تمام کو صبح کی اذان جس طرح سے معدوم کر دیتی ہیں، اسی طرح یہ صبح کی اذان کی تشبیہ کا اشارہ دیتے ہوئے شاعر نے بہت ہی بہترین انداز میں اور بہت ہی بہترین ترکیب استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صبح کی اذان سے ڈرتے ہوں، اور شاعر نے یہ بھی کہنا چاہا کہ روشنی سے ڈرنا اور صبح ہونے سے ڈرنا اور رہنماؤں سے ڈرنا، راستہ بتانے والوں سے ڈرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو آگے بڑھ کر اتحاد و اتفاق سے جو ہے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پر شاعر نے، نون میم راشد نے یہ بھی کہا کہ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر، اس دہاں میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ شاعر نون میم راشد کہتے ہیں، بہت ہی بہترین انداز میں یہ بھی ترکیبیں انہوں نے استعمال کی ہیں۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں پر، فصیل دراصل شہر کی حفاظت کے لیے جو دیوار بنائی جاتی ہیں شہر کے آس پاس، اس کو عموماً فصیل کہا جاتا ہے۔ ایک
ترکیب استعمال کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں پر جہاں پر شہروں کی حفاظت کی جاتی تھی اس پر ظالموں کا اور شیطانیت کا اور جابروں کا تسلط تھا، قبضہ تھا، تو ان تمام چیزوں سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو رات کا لبادہ تھا، جو رات کا لباس تھا، وہ ختم ہو چکا ہے اور چاک ہو گیا ہے اور خاک ہو گیا ہے، اور اس دہام میں انسانوں کی ایک بھیڑ سے، انسانوں کے ایک مجمع سے اور انسانوں کے ایک بڑی تعداد سے ایک فرد کی نوا آئی ہیں، ایک خوشخبری آئی ہیں، ایک بشارت آئی ہیں اور ایک صدا آئی ہیں جو ہمیں خوشخبری کی طرف، بشارت کی طرف اور راہ حق کی طرف اور نور کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہیں۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ اس طرح سے شاعر نے یہ نظم کو جو ہے اختتام تک پہنچایا اور ایک بہترین پیغام جو ہے ہم تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح شاعر نے یہ نظم کے اندر جو پیغامات ہم دیکھ سکتے ہیں، نظموں میں جو شاعر نے جو ترکیبیں استعمال کی ہیں شہر کی فصیلوں سے لے کر کہ شہر کی حفاظتی دیواروں پر ظالموں کا سایہ اور شیطانوں کا سایہ سے مراد ظالموں کا ظلم، رات کا لبادہ سے مراد مصائب و پریشانیاں، یہ تمام چیزیں، تمام ترکیبیں، تمام استعارے شاعر نے استعمال کر کے ایک پیغامات ہم تک پہنچائے ہیں۔ شاعر نے یہ بھی کہا کہ ازدحام انسان سے فرد کی نوا آئی، یعنی کہ انسانیت سے، آدمیت سے اور ایک خیر کی طرف سے ایک بہترین صدا آئی ہے، ایک بشارت آئی ہے، خوشخبریاں ملی ہے اور ایک نیا جنون لوگوں کے اور عوام کے اور انسانیت کے ذہنوں میں آیا ہے جو کہ مثبت پہلو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آدمی دیکھو پھر سے مسکرانے لگے ہیں، پھر سے حالت بحال ہونے لگی ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ اس طرح سے شاعر نے اس اختتام کو پہنچا کر اس نظم میں بہترین پیغامات ہم کو دیے ہیں۔ طلبہ آئیے معنی و اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ معنی و اشارات میں صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں دیا ہے، رشتہ ہے آہن، اور اسی طرح رشتہ آہنی رشتے یعنی مضبوط تعلق، نارسائی، نہ پہنچ پانا، ہینچ معمولی۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور دیا ہے جس میں آرزو مندی، آرزو رکھنا، زباں بندی، اظہار کی پابندی، رہیں خدا بندی۔ الفاظ معنی پر آپ بھی نظر ثانی کیجئے اور آئیے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوالات میں خاکے پر مبنی سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ پیش درس سے موضوع لفظ شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ حلقہ ارباب ذوق جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ نون میم راشد کے شعری مجموعے اور ڈرتے ہوں۔ اسی طرح آگے جو سوالات دیے گئے ہیں جس میں آدمی کو ڈرانے والی چیزوں کے بارے میں، اسی طرح مشقی سوالات، آئیے ہم خاکہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 ہے آدمی کو ڈرانے والی چیزوں کے بارے میں وضاحت لکھیے۔ آدمی کو ڈرانے والی چیزیں۔ جواب: آدمی کو ڈرانے والی چیزوں کے بارے میں شاعر نون میم راشد اپنی نظم میں وضاحت کے ساتھ تحریر کرتے ہیں کہ آدمی ڈرتا زندگی سے اور زندگی گزارنے والے انسان اور آدمی سے۔ آدمی ڈرتا ہے زندگی کی گردشوں سے، اتار چڑھاؤ سے اور مصیبتوں سے، جس کی وجہ سے وہ حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی ڈرتا ہے آدمی سے، اس کے شر سے، اس کی برائی اور تکلیف دہ حرکتوں سے، اور آدمی ڈرتا ہے ان تمام باتوں سے جس کا وقت ابھی آیا نہیں اور جس کا تذکرہ ابھی ہوا بھی نہیں۔ شاعر نون میم راشد نے اشارتاً یہ بھی کہا کہ اندھیرا بے شک خوفناک ہے، مگر اندھیرے سے بالکل نہ ڈرو اور آگے بڑھ کر روشنی سے اندھیرے راستوں کو منور کر دو۔ اور کیا ایسا کرنے سے تم ڈرتے ہو؟ اسی طرح شاعر نے مزید کہا کہ روشنی سے ڈرتے ہو، اور شاعر نے کہا کہ شہر کی امن و امان، سکون کی فصیلوں
اور مضبوط دیواروں پر جو دیو اور شیطانیت اور ظالموں کا سایہ ہے، اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے، مگر اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عزیز اور قابل شفقت طلبہ، ہم کو سوال یہ تھا کہ آدمی کو ڈرانے والی چیزوں کے بارے میں وضاحت سے لکھیے۔ تو یاد رکھے، سوال پر غور کرتے ہوئے جواب لکھنا ہے کہ اس میں صرف آدمی کو ڈرانے والی چیزیں جن کا تذکرہ، جن کا ذکر نظم میں نون میم راشد نے کیا ہے، ہم کو وہی لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم وضاحت کی 1-2 لائن لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم زیادہ تقریری الفاظ اس میں اگر ڈالیں گے تو وہ جواب سے ہٹ کر کے جواب ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے اس میں جو ایکچول میٹر تھا وہ ہم نے جواب میں لکھا ہے، بہترین جواب سے اس کو آراستہ کیا ہے کہ آدمی کو ڈرانے والی چیزیں، آدمی کس چیز سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، گزرے ہوئے دور کے بارے میں شاعر کے خیالات قلم بند کیجیے۔ اب یہ تمام چیزیں ہم کو جو لکھنا ہے نظم کی روشنی میں، نظم میں جو بند ہے، جو منظومات ہے، اس کی تشریحات سے اخذ کر کے جو چیزیں ہیں وہ ہم کو لکھنا رہے گی۔ گزرے ہوئے دور کے بارے میں شاعر نون میم راشد کھلے الفاظ میں تحریر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اور ظلم و شدت کے دور میں بھی حالات ناسازگار ہو چکے ہیں، بلکہ اس زمانے میں تو ظلم و ستم اور زیادہ تھا۔ فرعون جیسے سرکش اور نمرود جیسے نافرمان، جن کے ظلم اور ستم کو دنیا آج بھی لعنت کرتے ہوئے یاد کرتی ہے، شاعر نون میم راشد نے لفظ زبابندی استعمال کر کے یہ بھی کہا کہ زبانوں پر، خیالات کے اظہار پر اور حق بولنے پر اس زمانے میں بھی پابندیاں تھیں۔ شاعر کنایتاً کہتا ہے کہ گزرے ہوئے دور میں تو جہالت عروج پر تھی، مگر ایسے دشوار گزار حالات میں بھی بہادر لوگوں نے اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر حق کا پرچم بلند کیا اور برائی کا خاتمہ کیا اور حق اور سچ کو غالب کر کے دکھایا، جن کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت آج بھی ہے۔ اسی طرح آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم کی روشنی میں آدمی کے متعلق شاعر کے خیالات۔ شاعر نون میم راشد کے خیالات لکھنے ہیں نظم کو پڑھ کر نظم کی روشنی میں۔ جواب: نظم کی روشنی میں آدمی کے یعنی انسان کے متعلق شاعر کے خیالات دراصل نصیحت بھی ہیں اور آدمیت کو اور انسانیت کو جگانا اور بیدار کرنا ہے۔ آدمی کے متعلق شاعر نون میم راشد تحریر کرتے ہیں کہ آدمیت اور انسانیت دراصل جہالت، ظلم، بے وجہ کی غلامی ختم کر دینے کا نام ہے۔ آدمیت بہادری اور جد و جہد کا نام ہے۔ آدمی اور زندگی ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یعنی کہ جڑے ہوئے ہیں۔ نظم کی روشنی میں آدمی کبھی تو انکہی سے ڈرتا ہے اور کبھی اس وقت سے ڈرتا ہے جو ابھی آیا بھی نہیں۔ نظم کی روشنی میں آدمی اپنی زباں سے، آدمی جو ہے اپنی زباں بند کر کے بیٹھا ہے، راہ حق پر چلنے سے ڈرتا ہے۔ شاعر کی نظر میں آدمی بہادر ہونا چاہیے، حق میں آدمی بہادر ہونا چاہیے، حق اور سچ کے لیے لڑنا چاہیے، تبھی تو صبح کی اذان کا خوبصورت سویرا ہوگا اور روشنی ہوگی اور رہنمائی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھیے، درج ذیل کی استحسانی وضاحت کیجیے، جس میں پہلا ہے، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ استحسانی ہم کو وضاحت کرنا ہے، تشریح بھی کرنی ہے اور ایک استحسانی وضاحت بھی کرنا ہے، جس میں کچھ گرامر کی ترکیبیں یا پھر صرف نحو کے متعلق کچھ اصول اور ضوابط تو استعمال نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ جواب یا وضاحت: شاعر نون میم راشد نے اس مصرعے میں بہت خوبصورتی کے ساتھ آدمی کی یعنی انسان کی زندگی کے حقائق یعنی حقیقتیں، زندگی کی کیفیات کے عروج و زوال کو آدمی سے جوڑا ہے۔ آدمی یعنی انسان تمام مخلوقات میں بادشاہت اور سرداری کا درجہ رکھتا ہے اور زندگی کی نسبت آدمی اور انسان سے جدا نہیں،
زندگی کی جو نسبت ہے وہ آدمی اور انسان سے جدا نہیں ہے۔ زندگی کے تمام مراحل اور حالات زندگی کے رنج و غم، خوشیاں، امید، مایوسی، خوف اور بہادری، تمام جذبات انسان اور آدمی سے لگی ہوئی ہیں۔ انسان اور زندگی ایک دوسرے کے بنا مکمل ہے ہی نہیں۔ اسی بنا پر، اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ آئیے نئے سوال کی طرف چلتے ہیں، جس میں درج ذیل موضوع پر ذاتی رائے تحریر کیجیے۔ ذاتی رائے تحریر کرنا ہے جو آپ کی ذاتی ہوگی، اور میں نے جو یہاں پر تحریر کیا ہوں اس میں آپ کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، چاہے تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جس میں پہلا ہے، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو؟ جواب: مندرجہ بالا جملہ پڑھنے کے بعد احساس ہو جاتا ہے کہ آدمی یعنی انسان امن پسندی، چین و سکون اور راحت کو پسند کرتا ہے، مگر بہت کم لوگ جو امن و امان کو نفرت، عداوت اور بے چینی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح یا ایسے منصوبے بناتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی آدمیت اور انسان کی انسانیت بالکل خوفزدہ ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ گھڑی آئی بھی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ اس جملے پر میری رائے یہ ہے کہ ڈرنا اور خوفزدہ ہو جانا مشکل کا حل نہیں بلکہ مشکل کو بڑھانے کا کام ہے۔ اسی لیے کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کی طرح ہمیں بھی بہادری سے، ہمت سے ظلم کا خاتمہ اگر تقریروں سے اور بیانوں سے ہو تو بھی کرے، اگر میدان عمل میں جد و جہد کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹے، جیسا کہ ہمارے عزیز اور بہادر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے دہلی کے شاہین باغ میں ایک تاریخی مثال نہ صرف کتابوں کے اوراق میں بلکہ پوری دنیا کے دل و دماغ میں تحریر کر دیا اور بتا دیا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اور دستور کی پاسداری کرتے ہوئے آنے والی مصیبت کی گھڑی سے خوف نہیں کھانا ہے، بلکہ اندھیرے راستوں پر آزادی، مساوات اور محبت کے چراغ روشن کرنا ہے۔ اسی لیے میری رائے یہ بھی ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے شرط اول یعنی پہلی شرط اتحاد و اتفاق بھی ایک عظیم سرمایہ ہے۔ پھر جو بھی گھڑی آ جائے ہمیں بالکل ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آئیے اگلا سوال ہے، ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کرنا ہے۔ اس جواب کو آپ جو ہیں غور سے دیکھیے کہ اس نظم کی حیت یعنی اس کا ٹائپ، اس کی قسم بتانا ہے۔ یہ غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، مسدس ہے، مخمس ہے، یہ نعت ہے، یہ حمد ہے، کیا ہے یہ نظم کی حیت کس طرح کی ہے؟ یہ آزاد نظم ہے، یہ پابند نظم ہے، نظم معرہ ہے؟ جواب دیکھیے، جواب اس میں یہ ہے کہ آزاد نظم کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے گا کہ آزاد نظم جو ہے یہ کسے۔ آزاد نظم قافیہ ردیف سے آزاد ہوتی ہیں، لیکن وزن اور بحر کی پابندی ہوتی ہے اس میں۔ ایسی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ بحر کی پابندی ہوتی ہے، اس سے مراد آزاد نظم جو ہوتی ہے اس میں بحر ہوتی ہے مگر چھوٹی بڑی ہوتی ہے، اور ایک جو آزاد نظم ہوتی ہے جس میں قافیہ کچھ اشعار میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں بھی ہوتا، ایسی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نظم کا چھوٹا مصرع دیکھیے، میں نظم کا چھوٹا مصرع پڑھ رہا ہوں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، یہ دیکھیے کس وزن پر لکھا ہوں میں، فاعلاً مفاعلاً کے وزن پر ہے۔ دیکھیے آپ اس کا ردم اور اس کا ترنم دیکھیے، زندگی سے ڈرتے ہو فاعلاً مفاعلاً کے وزن پر ہے، جبکہ نظم کا بڑا مصرع دیکھیے، میں بڑا مصرع پڑھ رہا ہوں، حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ اب اس کا نظم اس کا جو ہے وزن دیکھیے، فاعلاً مفاعلاً، فاعلاً مفاعلاً، فاعلاً مفاعلاً، یعنی کہ وزن ایک ہی ہے، ایک ہی وزن کی پابند ہے، بس
کبھی وہ وزن کو ایک مرتبہ استعمال کیا گیا، کبھی 2 مرتبہ استعمال کیا گیا اور کبھی 3 مرتبہ استعمال کیا گیا، اسی وزن پر ہے، صرف مصرع بڑا ہے، یہی آزاد نظم کی صفت اور خوبی ہے اور یہی اصول اور قاعدہ ہے۔ اسی طرح آئیے نئے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ نمبر 2، درج ذیل ترکیبوں کی وضاحت کیجیے۔ رشتہ ہائے آہن پہلی ترکیب، بیر یا خدائی دوسری، اور تیسرا ہے راہ رو کا خون۔ جواب، رشتہ ہائے آہن، اس میں ترکیب کی وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ یہ ترکیب مرکب توصیفی کی مثال ہے۔ یہ کس طرح سے مرکب توصیفی ہم دیکھیں گے۔ آہن کے معنی لوہا ہے اور لوہے سے مراد مضبوطی ہے، یعنی لوہے کی طرح بہت مضبوط رشتہ۔ الفاظ ایک دوسرے سے ملے ہیں اسی لیے مرکب ہیں، اور مضبوطی صفت اور وصف ہیں یعنی خوبی ہیں، اسی لیے مرکب توصیفی کی ترکیب کہلائیں گی۔ یہ اس کی وضاحت تھی۔ اسی طرح دوسرا ہے بے ریا خدائی۔ اس لفظ میں مرکب توصیفی کی ترکیب کا استعمال ہوا ہے، اسی طرح اس لفظ کی ترکیب میں مرکب امتزاج کی ترکیب کا بھی استعمال ہوا ہے۔ بے ریا کا امتزاج خدائی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح راہ رو کا خون، راہ رو اور خون کے درمیان حرف عطف کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ راہ رو کا خون، لفظ کا دیکھیے یہ حرف عطف ہیں، راہ رو کا خون۔ آئیے تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف الیہ اور حروف اضافت یعنی کا، کی، کے سے مل کر بنے۔ لفظ کا خون کو اور راہ رو کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ یہ جو ورڈ ہے کا، یہ خون کو اور راہ رو، یہ دونوں لفظوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، کنیکٹ کر رہا ہے، کنیکٹیڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے اس ترکیب میں حروف اضافت کی مثال دی گئی ہے۔ اسی طرح اس نظم سے چند ہم قافیہ الفاظ جو ہے جمع کیجیے۔ جواب، زندگی، آدمی، آگہی، روشنی، گھڑی، آرزو مندی، خداوندی، یہ ہم قافیہ ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے قافیہ دیکھیے، نشا یا نشا، اس کے بعد ہیں زباں، اذاں، نوا، صدا۔ اسی طرح ہیں پاک، خاک، اور آخر ہیں خوں اور جنوں۔ یہ رائمنگ ورڈس ہیں اور قافیے ہیں۔ اس نظم میں چند ایسے مصرے جمع کیجیے جن میں ردیفوں کا استعمال ہوا ہے۔ جواب، حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ اس میں دیکھیے آپ ردیف استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے آدمی ہے وابستہ، اس طرح سے یہ ردیف کا مصرع ہوا۔ آئیے نمبر دو دیا ہے، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہوں۔ یہ ہم نے جو 2 نمبر کا جو جواب لکھا ہے یہ بھی ردیف ہیں، جس میں ڈرتے ہو اور گھڑی اور آگہی قافیہ ہے، اور ڈرتے ہو ردیف ہے۔ وہ پہلا ردیف تھا، یہ دوسرا ردیف ہے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں تیسرا ردیف، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ یہاں پر بن کر تینوں میں آیا ہے یہ ردیف، اور قافیہ اس میں نشاں، زباں اور اذاں۔ اس طرح سے جواب مکمل ہوا۔ آئیے چوتھا ہے، ازدحام انسا سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ جس میں آئی یہ ردیف ہیں اور نوا اور صدا یہ قافیے ہیں۔ اس طرح سے قافیے کا جواب ہمارا مکمل ہوا۔ پیش درس سے موضوع لفظ کا جو خاکے مکمل کرنا تھا، حلقہ ارباب ذوق، جس میں نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، ضیا جالندھری،
اس کے علاوہ اور ایک دیا ہے نام، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نون میم راشد کے شعری مجموعے دیکھیے، ماورا، لا انسان، اس کے بعد ہے ایران میں اجنبی، گمان کا ممکن۔ اور نظم سے موضوع لفظ تلاش کر کے لکھنا تھا۔ ڈرتے ہوں تو زندگی سے ڈرتے ہوں، انکہی سے ڈرتے ہوں، آدمی سے ڈرتے ہوں، اور روشنی سے ڈرتے ہوں۔ اسی طرح اس نظم کے جوابات ہم نے الحمدللہ مکمل کیے۔ انشاءاللہ اگلی جو بھی ویڈیو رہیں گی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔ بڑی امید سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو